حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال سے حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ڈرایا تھا، اور اس کے بعد آنے والے انبیاء نے بھی اپنی قوم کو ڈرایا، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ وہ تم میں سے نکلے گا، اور اگر تمہارے پاس اس کو جھوٹا جاننے کے لیے کوئی دلیل بھی نہ ہو تب بھی یہ دلیل کافی ہے کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور تمہارا رب اس صفت سے پاک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ جب دجال ظاہر ہوگا اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پر 2 فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے۔ دجال کبھی بھی مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ آپ نے ان امارات کو دیکھا اور آپ اب بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ محض ایک اتفاق ہے کہ ان کو بنانے والے ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ طرز تعمیر بہت پسند آئی ہوگی، اس لیے جا بجا ایسی شاہکار عمارات کے ڈیزائن کو صدیوں پرانے ڈیزائن کے طرز پر ہی مسلسل بنایا جا رہا ہے۔ کیا واقعی آپ کے لیے یہ اتنی سادہ سی بات ہے؟ چلیں میں آپ کو اس کے اندر کا حال دکھاتا ہوں۔ 8 ستون اور ایک آکٹاگون بناتے ہوئے احرام کے اندر کیا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اب بھی اگر یہ اتفاق ہے تو خدا را پھر دھیان دیجئے اور دیکھیے یہ ہے آل سینگ آئی، یعنی کانے دجال کی آنکھ۔ شیطانی قوتوں کے غالب آنے کی منظر کشی جا بجا آپ کو ملے گی۔ مجسمہ کے سر پر بیٹھا پرندہ کس چیز کا غماز ہے؟ یہ تو آپ کو سمجھ لگ ہی چکی ہوگی کہ وہ خدا کو نہیں پوجتے، تو پھر وہ کس کو خدا کہتے ہیں اور کس کو پوجتے ہیں؟ آپ اسے جلد جان جائیں گے۔ یہ ایک غیر معروف میسونک 2 ستون والا شطرنج کی بساط والا فرش ہے، اور اب دیکھیں آپ یہ اسکوائر کیفے ہے۔ 2 ستونوں کے درمیان یہ شطرنج کی شکل والا فرش۔ تیسری بات، اس احرام کے اندر آپ دیکھیں شیطانی اشرافیہ
جس خدا کو پوجتی ہے وہ ایک قدیم مصری دیوتا تھا جس کا نام تھا سب دیکھنے والی آنکھ۔ اور آج آپ نے کبھی سوال تک نہیں کیا خود سے کہ کیا شیطان نے جو اپنا منصوبہ بنایا تھا کیا اسے تبدیل کر دیا ہے؟ یہ وقت ہے جاگنے کا اور یہ سوچنے کا کہ آپ کس کی غلامی کر رہے ہیں، رحمان کی یا شیطان کی۔ اگر آپ ہماری باتوں کو سمجھنے لگے ہوں تو اب آپ اس شیطانی نظام کی بنیادوں کو جان سکتے ہیں۔ یہ اسپائرل وارٹیکس ہے جو اوپر کی طرف جا رہا ہے اور اس کا مطلب آپ بھی اب سمجھ سکتے ہیں۔